वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के गाँव में गैस सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान। यादगार मौके पर कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कोच को भी 50 लाख का चेक दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की खुफिया बैठक फुटेज सामने आ गई। मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की बुलाई बैठक में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान, पख्तूनख्वा मिली पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई, असद उमर अयूब, शिबली फराज, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बैरिस्टर सैफ और जमात इस्लामी के अमीर अजीम शरीक हुए। जराये ने बताया, मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि एक मुश्तरका अपोजिशन इलाक बनाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। बानी PTI समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद की जाएगी। आने वाले दिनों में इन जमातों की मजीद मुलाकातों में अलायंस का नाम और दीगर मामला फाइनल किए जाने का इम्कान है। चंद जजों और जर्नैलों ने एक अनाड़ी मुल्क पर मुसल्लत किया। एक का नाम कल TV पर नशर होता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा शायद इन लोगों ने बीवी बच्चों के असर में दिमाग पर ताले डाल लिए। एटमी ताकत की चाबियां ऐसे शख्स को दी जिसने कभी UC नहीं चलाई। CPEC जैसे मंसूबे का कबाड़ा कर दिया गया। मईशत क्रैश कर गई। आज तक महंगी बिजली और महंगाई भुगत रहे हैं। 500 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती और ये सारी मिली भगत है। बिल्कुल इस तरीके से बिलों में हेरा फेरी की जाती है, किस तरीके से एक का बिल दूसरे में डाल दिया जाता है और खाना पूरी की जाती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है, बिलों में हेरा फेरी की जाती है, ये सब मिली भगत से होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीमकार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड अरकान से खिताब, बोले बिजली का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब तक पहुंच गया। क्या कर्ज के भारी भरकम बोझ के साथ मुल्क चल सकते हैं? मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले निजाम को मिलकर बदलना होगा। हुकूमत, SIFC और तमाम इदारे बिजली की कीमतों को कम करने के लिए मसरूफ हैं। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सनत और तिजारत ज़राअत को फरोग देना है तो पैदावारी लागत में कमी लाना होगी और बिजली की कीमत का बड़ा किरदार। पावर डिवीजन की मेहनत का कौम को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। गैर मुल्की सयाहों के लिए पाकिस्तान आमद मजीद आसान। 126 मुल्कों से पाकिस्तान आने वाले सयाहों के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, खलीजी मुल्कों के रिहायशी सिर्फ पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान आएंगे तो फौरी वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। वीज़ा पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई है, ये आज रात से नाफिजुल अमल होगी। सयाहों की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क करने जा रहे हैं। अरशद नदीम 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में अवाम के दरमियान होंगे और इसके साथ साथ आतिफ असलम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कल यहाँ परफॉर्म करेंगे। गवर्नर हाउस सिंध में आज रात से होगा आज़ादी का जश्न। रात 12 बजे से ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का कहना है, कल आज़ादी फेस्टिवल में आतिफ असलम समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। पहली बार जश्न आज़ादी के मौके पर आतिफ असलम सिर्फ अवाम के लिए परफॉर्म करेंगे। हमने सिर्फ अवाम के लिए ये सब किया। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ये एहतमाम किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी कल खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस आएंगे। गवर्नर हाउस के तमाम दरवाजे खुले होंगे। 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। ये आज़ादी हमें कुर्बानियां देकर मिली है। इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए आज भी जवान जानों का नजराना दे रहे हैं। यौम आज़ादी पर शोधा के अहले खाना का पैगाम, कहा आज अगर हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा किरदार उन जवानों का है जो सरहदों पर हमारी खातिर अपने घरों से दूर हैं। अक़लियती बरादरी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान वो नेमत है जिसमें हर रंग व नस्ल और मजहब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं। आज मुल्क को फितनल खवारिज का सामना है। अक़लियती बरादरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है।
طلبہ نے پیغام دیا، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر اور قائد اعظم کے عزم کی تکمیل کا نام پاکستان ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے اس وطن کی مٹی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ قوم کو جشن آزادی پر تحفہ ملنے کا امکان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج رات سے کمی ہوگی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 11 روپے تک کم ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ بھارت میں جوہری تابکار مواد کی غیر قانونی فروخت پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، انتہائی تابکار اور زہریلا مادہ ایک گینگ کے قبضے میں پایا گیا۔ مواد کی مالیت $100 ملین ہے۔ 2021 میں بھی بھارت میں تابکاری مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ واقعات نئی دلی کی طرف سے کیے گئے حفاظتی اقدامات پر سوالیہ نشان ہیں۔ بھارت میں حساس مواد کا غلط ہاتھوں میں جانا خطرناک ہے۔ واقعات کی مکمل سابق ISI چیف فیض حمید کے خلاف ادارہ کارروائی کر رہا ہے۔ رپورٹ آئے گی تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے بجلی کے بلوں کا معاملہ وفاق سے اٹھا دیا ہے۔ امید ہے بہت جلد عوام کو خوشخبری ملے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اختیارات پر ناک بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکمرانوں کو عیاشیوں کے لیے مراعات حاصل ہیں۔ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ، بجلی اور گیس کے بل مہنگے، پیٹرول پر لیوی لگی ہے۔ FBI کو نیب جیسی طاقت دے رہے ہیں، اس سے برآمدات متاثر ہوں گی۔ عوام سے وعدہ ہے، حکومت سے معاہدے پر عمل ضرور کروائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا سولو فلائٹ کا اعلان، بولے آئندہ کسی سیاسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ MQM کو کراچی والوں نے مسترد کیا، انہیں زبردستی مسلط کیا گیا۔ بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے وزیراعلی پنجاب کے اہم فیصلے۔ پنجاب بھر میں 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کو سولر ہوم سولوشن فراہم کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں مریم نواز نے کہا، آئندہ 2 ماہ میں عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ اجلاس میں چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام، اپنا گھر اپنی چھت کے ماڈل کی منظوری، شہر میں 5 مرلے اور دیہات میں 10 مرلے تک پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ روپے ملیں گے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کی شکایات، کئی روز سے آن لائن کاروبار کرنے والوں کو بھی مشکلات، واٹس ایپ پر رابطہ بھی مشکل ہو گیا، آن لائن خریداری میں بھی رکاوٹ۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے شکایات کریں تو کہتے ہیں ہماری طرف سے سب ٹھیک ہے۔ سرکاری اور عوامی مقامات پر سائن بورڈز اور اشتہارات لگانے کا کیس، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ میئر کراچی مرتضی وہاب پر برہم۔ KMC KDA اور دیگر کو شہر بھر سے سائن بورڈز ہٹانے کا حکم، عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، ریمارکس دیے 4 ہفتوں میں عمل درآمد نہ کیا گیا تو میئر کراچی، DG KDA اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ عدالت کا غیر قانونی سائن بورڈز لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل کل شام اور بلوچستان میں 15 اگست سے شروع ہوگا۔ بارشوں کا سلسلہ 18 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ، خضدار، قلات، مستونگ اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارش کی توقع۔ کراچی میں 16 سے 19 اگست تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اگلے 3 روز میں کراچی میں موسلادھار بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں PP رہنما ڈاکٹر عاصم کی اہلیہ ڈاکٹر سمرین کی گاڑی پر اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ، ڈاکٹر سمرین محفوظ رہی۔ SSP ویسٹ کہتے ہیں ڈاکٹر سمرین گرلز کالج کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس جا رہی تھیں، معاملہ اسٹریٹ کرائم کا نہیں، تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، IG اسلام آباد اور DG FIA کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس۔ حکم نامے میں کہا گیا، فریقین 15 اگست کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ ان کے خلاف کیوں توہین عدالت کی کارروائی شروع نہ کی جائے۔
اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، لا افسر وزارت دفاع اور لا افسر اسلام آباد پولیس پیش ہوئے۔ تینوں نے یکساں جواب دیا کہ انہیں مغویوں کے حوالے سے علم نہیں۔ فریقین نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا جس سے ظاہر ہو کہ مغویوں کی بازیابی کی کوشش کی گئی۔ بادی النظر میں یہ عدالتی احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی روکنے کے مغربی مطالبات مسترد کر دیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی کا کہنا ہے حیرت ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی نے صہیونی جرائم پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مغربی ملکوں کا مطالبہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور قواعد کے خلاف ہے۔ پیرس، برلن اور لندن سے کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھی بات کریں۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ کیر سٹارمر نے کہا جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، ایران اسرائیل پر حملے کا ارادہ ترک کرے۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس کے مشرقی علاقوں میں بمباری، 10 فلسطینی شہید۔ شیخ رودان میں گھروں پر بم گرائے گئے، پورا علاقہ لرز اٹھا۔ اسرائیلی طیاروں کا المغازی کیمپ پر بھی حملہ، 24 گھنٹوں میں مزید 32 فلسطینی شہید، 90 زخمی۔ 7 اکتوبر کے بعد اب تک 29,929 فلسطینی شہید ہو چکے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی ماسکو میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ صدر پیوٹن نے کہا امریکی دباؤ کی وجہ سے اقوام متحدہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے میں ناکام ہے۔ یوکرین نے مغربی روس میں 28 مقامات پر قبضہ کر لیا۔ یوکرینی کمانڈر کا کہنا ہے کرسک میں 1000 اسکوائر کلومیٹر اندر تک داخل ہو گئے۔ روسی فوج کا یوکرین کے 7 حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں 200 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے اور 31 بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، وائٹ ہاؤس نے شیخ حسینہ واجد کے الزام کی تردید کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والی صورتحال میں کسی بھی سطح پر ملوث نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ بنگلہ دیش کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ 19 جولائی کو ڈھاکہ میں پولیس کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا مقدمہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ نجم الحسن شانتو کی قیادت میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، دوسرا ٹیسٹ 30 اگست سے کراچی میں شیڈیولڈ ہے۔ پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش کو دبوچ لیا۔ 4 روزہ میچ کے پہلے دن مہمان ٹیم صرف 122 پر ڈھیر ہو گئی۔ محمود الحسن 65 رن بنا کر نمایاں رہے۔ آسٹریلیا، بھارت اور نیوزی لینڈ کی طرح ہوم گراؤنڈ کو اپنا قلعہ بنانا چاہتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی PCB پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا عظیم ٹیموں کا ڈریسنگ روم کلچر بھی ان کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ قومی ریڈ بال کو جیسن گلپسی بولے بیرون ملک کھیلنے سے کھلاڑیوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے، بہتر کرکٹر بننے کا بھی موقع ملتا ہے۔